اولاد آدم پر شیطان کا غلبہ۔ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، تو نے مجھے جنت سے نکالا تو آدم کے سبب، اب مجھے اولاد آدم پر غلبہ عطا فرما۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تجھے انبیاء کے سوا جن کی عصمت مسلم ہے آدم کی اولاد پر غلبہ دیا ہے۔ شیطان بولا کچھ اور۔ رب نے فرمایا، جتنی آدم کی اولاد ہوگی اتنی ہی تیری اولاد ہوگی۔ شیطان بولا کچھ اور۔ خداوند کونین نے فرمایا، میں نے ان کے سینوں کو تیرا مسکن بنایا، تو ان میں خون کی طرح گردش کرے گا۔ عرض کی کچھ اور۔ فرمان الہی ہوا، اپنے سوار اور پیادہ مددگاروں سے امداد مانگ کر انہیں مال حرام کی کمائی پر آمادہ کرنا، انہیں ایام حیض وغیرہ میں مجامعت سے اولاد حرام کا حقدار بنانا، حرام کاری کے اسباب مہیا کرنا، انہیں مشرکہ نام تعلیم کرنا جیسے عبدالعزیٰ وغیرہ، انہیں گندی گفتگو، برے افعال اور جھوٹے مذاہب کے ذریعے گمراہ کرنا، انہیں جھوٹی تسلیاں دینا جیسے معبودان باطلہ کی شفاعت، آباء و اجداد کی کرامتوں پر فخر، طویل امیدوں کے ذریعے توبہ میں تاخیر وغیرہ، اور یہ سب کچھ تہدید کے طور پر تھا، جیسا کہ فرمان عالی شان ہے، اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو کرو۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، تو نے میری اولاد پر ابلیس کو مسلط کر دیا، اب اس سے رہائی تیری رحمت کے بغیر کیسے ہوگی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، تیرے ہر ایک فرزند کے ساتھ میں محافظ فرشتے بناؤں گا۔ عرض کی ابھی کچھ اور۔ فرمان الہی ہوا، ایک نیکی کا ثواب انہیں 10 گنا ملے گا۔ عرض کی ابھی کچھ اور۔ فرمان الہی ہوا، ان کی سانس تک ان کی توبہ قبول کروں گا، ان کی آخری سانس تک ان کی توبہ قبول کروں گا۔ عرض کی کہ کچھ اور عطا فرما۔ فرمان الہی ہوا، ان کے لیے بخشش عام کر دوں گا، میں بے نیاز ہوں۔ آدم علیہ السلام بولے، اے میرے رب، یہ کافی ہے۔ شیطان نے کہا، اے اللہ، تو نے آدم کو اولاد میں نبی بنائے، ان پر کتابیں نازل کی، میرے رسول اور کتابیں کیا ہیں؟ جواب آیا، کاہن تیرے رسول اور گدی ہوئی خالیں تیری کتابیں، تیری حدیثیں جھوٹ، تیرا قرآن شعر، تیرے مؤذن باجے، تیری مسجد بازار، تیرا گھر حمام خانے، تیرا کھانا وہ جس پر میرا نام نہ لیا گیا۔